وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك. صدق الله مولانا العظيم. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. قابل عزت و قابل تکریم حاضرین محفل پاک، معزز و محترم بزرگوں، جوانوں، عزیزوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ رب العزت نے ذاتنا بے حد و بے حساب انگنت و لا تعداد شکر احسان کرم نوازی مہربانی پاک ذات رب العالمین نے سب بھائیاں نو اپنے پاک سچے سچے سونے گھر مسجد شریف دے اندر آن دی ہمت و توفیق نصیب فرمائے. یقیناً ہر وہ بندے خدا قسمت والے مقدر والے جنہوں اللہ تعالیٰ نے ایمان دی دولت و سرفراز فرمایا. کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پڑھنا نصیب فرمایا اور پھر ایمان دی حالت ہر او کم جدے کرن دا اللہ تے دے رسول نے حکم دیتا ہے او کر دے اور ہر اس گل تو رک جاندے جدے تو اللہ اور دے رسول نے منع فرمایا۔ خوش نصیب ہو جنہاں کو اللہ نے توفیق دیتی ہے کہ دنیا دے کم کاج معاملات چھوڑ کے اللہ دے گھر میں نماز جمعہ واسطے آ گئے۔ دن ایسے گھڑیاں یقیناً ہر مومن دی مرد یا عورت دی تمنا مگر بات زردی تے پردی نہیں، زور دی نہیں، گل بلاوے دیئے جنہیں لبیک آکھے ہیں کسے نہ کسے بہانے اللہ انہوں اپنے گھر میں بلائے گا۔ بس تصور بنا لو، ابھی میں مسجد جنٹر ہویا تو حاجی صاحب نے دوستان رابطے بھی سن یقیناً منقطع ہو گیا، یہ دوبارہ رابطہ ہے ساڑھے نمازیاں وچوں اہل محلہ وچوں بھائی محمد جابر جی اپنے قافلے نال حج واسطے گئے ہوئے ہیں اور اس وقت خانہ کعبہ شریف بیت اللہ مسجد حرام میں موجود ہیں۔ یقیناً جس وقت میں ممبر تے بیٹھا خطبہ شروع کیتا اور لائف موجود سن اور ساتھیاں نو سنا رہے نے تو یہ تو تصور کر لو کہ مالک اسی تیرے اس گھر تک نہ پہنچ سکے لیکن مالک جمعہ دا دن گھڑیاں برابر نے اسی تصویر دے ذریعے خیالات اور تصور دے ذریعے انہاں حاجیاں نالا جڑے دل مشافات تیرے گھر وچ موجود نے۔ او گھر کہ جڑا حضرت جناب آدم پاک نے تعمیر فرمائی، طوفان نوح شہید ہو گیا، معدم ہو گیا، پھر عصر نو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان کی تعمیر فرمائی اور دعا فرمائی کہ مالک میں اپنے اہل و عیال بچیاں اس مقام تے چھوڑے جا رہے ہیں جتھے کھانا پینا نہیں، بواد غیر ذی زرع بے آب و گیا جنگلے غیر آباد زمین اپنی پنجابی کہنے آنے تھور زدہ کلر شدہ زمین جتھے کچھ بھی نہیں ہوندہ کھانا پین واسطے بظاہر اسباب نہیں لیکن مالک کیا یہ کم ہے کہ بظاہر جین دے اسباب تے نہیں لیکن سب تو بڑی بات ہے کہ جگہ ہوئے جڑی بڑی مقدس عظیم المرتبت اور تیرے حرم والی جگہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد ایسی وادی غیر ذی زرع کچھ بھی نہیں مگر کیا بات ہے عند ہے بڑی عزت والی شانہ والی عظمت والی رفعت والی بڑے مقام والی جگہ ہے عند بیتک المحرم ہن مالک مہربانی فرما مینا ربنا لیقیم الصلاة میرے
مالک میری اولاد نماز قائم کرن والا بنا دے اللہ انہاں نوں نماز صلاۃ دا پابند بنا دے یا اللہ اپنی بارگاہ وچ جبین جھکان والا بنا دے فجعل افئدۃ من الناس لوگا دے دلاں وچ انہاں دا پیار پیدا فرما دے اللہ تیری مخلوق دے دلاں وچ انہاں دی تڑپ ہوے پیار ہوے لگن ہوے مولا تیرے بندے میری اولاد نال پیار کرن فجعل افئدۃ من الناس پھر اگلی گل الیہم وارزقہم مولا انہاں نوں رزق بھی دیویں من الثمرات لعلہم یشکرون اللہ حاجی راجہ ریاض صاحب بھی ہو کے آئے نے حج پڑھ کے آئے نے عمرہ بھی کیتا ہے حاجی نذیر صاحب بھی گئے نے جی ادھر جناب قبلہ ندیم حنیف صاحب نے بھی ہو کے آئے نے میں ایک ذات دا نام کئی دوست گئے نے اللہ دی قسم سونا انہاں کولو خلیل اللہ نے مولا رزق دیوی مختلف ثمرات نعمتاں اللہ کہتا ہے خلیل دعا قبول کیتی ہے قیامت تک جیڑا بھی حاجی آئے گا دنیا دے کسے ملک دا میوہ بے موسم جڑا اس ملک وچ نہیں ملے گا لیکن حاجی میں مکے وچ دیا بظاہر اللہ ہاں جی ماشاءاللہ کیونکہ سائیں رہنا بھی تعرف کرنا یہ دسنے پہ میں دسنے ممی گیان تکو جی مالک نہیں اللہ میں عرض کیتا ہے نا گل زرد بردی نہیں مالک جنہیں بلا اپنے گھر یہ دی تقسیم ہے دی ونڈی چلو اس موقع تے فکری آندھا لیکن زاویہ نال مل جائے گا چودھری صاحب نے بھی پسندیدہ ہونی جی کوئی نہ کوئی پڑھا میاں صاحب فرمند نے آپ فرمند نے بڑے ڈھیندے ویکھے راجے خطرانے دانش مند سیانے مالک بے اقلاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے اللہ تو اے مالک تقسیم ہے دنیا اقتدار وچ مال و زر اس گھر وچ بلان جی نہ ہوئے تے بڑے سیانے تے عالم عقل والے علم والے نوں بلاوے تے بلانا چاہے تے میں اشارہ کیتا ہے او جے مجبور مالک اپنی مرضی عرض کیتی مالک میری اولاد نوں نماز دا پابند رکھی آن والے لوگوں دے دلاں وچ انہاں دا پیار پیدا کری انہاں نوں کھان واسطے رزق دیویں پھر میرے ویرا چند دناں دا راشن یاد دینا خلیل اللہ نے جناب حاجرہ نوں تے بٹھایا اسماعیل نوں گود وچ دتا چند دناں دا راشن مک گیا ماں روزہ در روزہ فاقہ در فاقہ
جدو خلیل اللہ نو ماں دے سینہ پاک جو دودھ نہ ملیا بچے نو پیاس کے بھوک میں تڑپایا جدو حضرت اسماعیل روئے ماں دی ممتا بے قرار ہو گئی بچے نو ایک سائے اٹھایا خود دوڑیاں کوئی راہ گزرو نظر آ جائے کوئی بشر مل جائے آوادیاں کوئی آسرا مل جائے قریب پاڑیے سبا دیتے چڑھ کے ویکھیا کچھ نظری نہیں آیا دوڑ کے مرواتے چلیاں گئیاں نظر ماری کچھ نظری نہیں آیا ماں میں نہ ماں کدے صفاتے جائے مرواتے جاوے قدرتی آواز آئی کلم جی مولا فرمایا لو دے لکھ دے فرشتیوں گواہ بن جاؤ زمین ول جاتی پاؤ ویکھو ابراہیم دی بیوی اسماعیل دی ماں میری ولیا پئی دوڑ دیئے مولا ویکھ رہے ہیں لیکن میری اللہ پتر دی پیاس واسطے بھی دوڑ دیئے فطرتی عملے ہر ماں دے اندر تمہیں محبت رکھی اولاد مولا اذا دوڑنا اسماعیل واسطے بے قراری دا عالم مولا ماں میں دوڑ رہی ہے قدرت دی آواز آئی حاجرہ پتر واسطے بھی دوڑ دیئے میں حج دے رکن پیا بڑھانا جتھے میری آیا دوڑ رہی ہے رب دی ولیہ دوڑ رہی ہے اتھے جناب نبی بھی دوڑن گے ولی بھی دوڑن گے غوث بھی دوڑن گے قطب بھی دوڑن گے عبدال بھی دوڑن گے حافظ تے قاری بھی دوڑن گے مولوی نات خان عالم تے فاضل بھی دوڑے گا اے فرشتیوں اتھے میرا سونا ابو بکر بھی دوڑے گا عمر بھی دوڑے گا عثمان بھی دوڑے گا حیدر کرار بھی دوڑن گے حسن و حسین بھی دوڑن گے بلال طلعت زبیر بھی دوڑن گے اتھے جنابی اما عائشہ صدیقہ بھی دوڑے گی سیدہ زینب بھی دوڑے گی فرشتیوں گواہ بن جاؤ اتھے فاطمہ زہرا بھی دوڑے گی بلکہ اللہ کہندہ ہے فرشتیوں حاجرہ دی دوڑ دیکھو میرا پیار دیکھو اتھے میرا یار کملی والا محمد مصطفیٰ بھی دوڑے حاجرہ دی دوڑ لکھ ادھی ٹور لکھ پھیرے قیامت تک میں اپنے فرض شامل کر لوانگا حاجی نو کمانگا حاجیا تیرے اتے حاج کوئی تے میں فرض کیتے نے تیسرا شرط فرض بھی شامل کر لو مگر شرط ہے یعنی احرام باندھنا یہ حج کی شرط ہے عورت دام لباس سے نیت کر کے مرد دو چادرہ میں ننگی سرے احرام کی نیت کر لوے اس شرط فرمائے پھر دوئی تے فرض رہ جانگے میدان عرفات میں جا کے رک جانا تے مڑ کے میرے گھر دا طواف کرنا تے حاجرہ والی جگہ تے دوڑ لان آئی تے دو فرض میں حاجر عرفات میں جا کے رک جانا تے مڑ کے میرے گھر دا طواف تے حاجرہ دی جگہ تے جگہ لانا کدے آئیستا ہوندیے کدے جلدی دوڑ دیئے حاجرہ دے پھیرے ادھی ٹور ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ حاجرہ دی دوڑ قیامت تک میں اپنی نشانیاں میں پایا صفا تے مروہ میری نشانیاں نے اللہ پیا کہندہ ہے میری
نشانیاں نے صفا تے مروہ 7 چکر لگائے 7 چکراں تو بعد مائی صاحبہ مایوس ہو گئیاں کچھ نظری نہیں آ رہا کوئی پرندہ کوئی جانور کوئی انسان کوئی راہ گزرو مڑ کے دے قریب آئیاں تے ویکھیا کبھی اس سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی خیال آتا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی 7 چکرہ تو بعد قریب آئیں تو پری کھولے ہوئے جبریل کو پایا تلے پاؤں کے اسماعیل فوارہ نکل آیا میرے مالکا حضرت اسماعیل بھی اب ہو گئی جگہ جتھے کھانا نہیں پینا نہیں سایہ نہیں خلیل اللہ نے حکم پیا دینے بیوی بچے جتے بٹھا دے مولا شریعت تیرے قیدے قانون ظلم زیادتی ہے فرمایا خبردار ابراہیم دے بارے خیال بھی نہ کری ورنہ کافر ہو جائے مولا بظاہر آسرا کوئی نہیں وسیلہ کوئی نہیں خلیل اللہ بھی بیوی بچے نو بغیر آسرے دے انہاں پہاڑا دے درمیان چھوڑ کے چلے گئے فرمایا وڈیاں دی لڑائی رات ہوندہ ہے اگر میں ابراہیم نہ کہندا سونا خلیل بچیاں نو نہ چھوڑ دا جی حاجرہ تے پیاسی نہ رہندی جی پتر پیاس نہ تڑپدا ماں دی مامتا بے قرار ہو کے صفا تے مروہ تے نہ دوڑ دی اسماعیل پیڑیاں نہ رگڑدا جے سونا ایڑیاں نہ رگڑدا میں زمزم جاری نہیں کرنا سی جے میں زمزم جاری نہ کردا قبیلہ بنی جرم داؤن کے ڈیرہ نہ لوندا جے قبیلہ ڈیرہ نہ لوندا آبادی نہ بڑھنی تے میرا یار کملی والے دیا مکہ شہر کے میں تیار اے ساریاں تیاریاں میں پیا کریا جی بانا بڑھتا ہے جی راول پنڈی نکا جیا پنڈی نکا جیا پنڈی نکا جیا جی ایوب دارالخلافہ کراچیوں پٹ کے تھے نہ لے آندا اے پہاڑاں دے دامن وچ اے پنڈی وڈا کیویں آندا